رب العزت نے چیلنج کیا ہے، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں ہمارے بندے کے اوپر نازل کردہ کلام کے اندر شبہ ہے تو فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، تم اس جیسی ایک صورت تو بنا کے لاؤ، اور وادعوا شہداءکم، اپنے جتنے بھی تمہارے معبودان باطلہ سب کو بلا لو، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، اور اس جیسا قرآن پیش کرو، ایک صورت تو لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ اس جیسا کلام پیش کرو۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تو قیامت تک قبول کر بھی نہیں سکتے، قیامت تک تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جیسے اپنی ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ بے مثال ہے، جس طرح اس کے ذات میں کوئی شریک نہیں اس طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا اگر جن اور انسان سارے بھی اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کی طرح کلام لانے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو فرمایا ایک دوسرے کی مدد بھی شروع کر دیں، لیکن لا یأتون بمثلہ، وہ اس کا مثل لا نہیں سکتے۔ قرآن تو اللہ کی کلام ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس مشرک تاجر نے، جس کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، تو اس نے چاہا کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا دے، لیکن جب قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو اس کی تاثیر اس قدر تھی کہ جو سنتا گیا وہ قرآن کا بنتا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو اپناتے ہیں، خریدتے ہیں، لہو الحدیث کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں۔ لہو الحدیث ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر الامت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو قسم اٹھا کر اس کا مفہوم متعین کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے والذی لا الہ غیرہ، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لہو الحدیث سے مراد، وہ فرمایا کرتے تھے والغناء، یہ گانا بجانا ہے، گاجے باجے ہیں، اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ تو لوگوں میں سے جو من یشتری لہو الحدیث، جو بندہ لہو الحدیث کو مشغلہ بناتا ہے، لہو الحدیث کو اپناتا ہے۔ لہو الحدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سامان لہو خریدتا ہے اور ایسی چیزیں خریدتا ہے جس سے وہ لوگوں کو غافل کرے اور ضروری کاموں سے ہٹا کر غفلت میں ڈالے، اور جن کاموں کا نہ کوئی دنیاوی مقصد ہے نہ کوئی اخروی مقصد ہے، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، محض مشغلہ ہے اور دل بہلانا ہے، ایسی باتوں کو جو گانا بجانے کو اپناتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی فحش لٹریچر کو خریدتا ہے، جو ناول اور میگزین پڑھتا ہے، جو گانے بجانے کی محفلیں قائم کرتا ہے، جو اس طرح کے فحش شعار اور جرائم
پیشہ وہ جو جرائم پیشہ قسم کے واقعات کو خریدتا ہے، فرمایا ایسے آدمی اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو وہ نشانہ تضحیک بنائے، اس کو مذاق بنائے، اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسواں کرنے والا عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ شرابیں پئیں گے، اور یسمونہا بغیر اسمہا، ان کے نام اور رکھیں گے، مشروبات کا نام دے کر شرابیں نوش کریں گے، اور یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمایا ان کی محفلیں لگیں گی، گانے بجانے والی عورتیں گائیں گی اور وہ اس کو سنیں گے، اور باجے گاجے کے آلات وہ سنیں گے۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ایسے لوگوں کو ساتھ زمین کو دنسا دے گا، وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ ان میں سے بعضوں کو بندروں کی شکلیں بنا دے گا، بعض کو خنزیروں کی شکلیں بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دیکھیے گانے بجانے والے لوگ جو ہیں، گندے فحش گانے والے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو فرمایا کرتی تھی کہ جس بندے کے سامنے گانا بجانے والی موجود ہے اور وہ بندہ فوت ہو گیا، فلا تصلو، اس کا جنازہ ہی نہ پڑھا کرو، اس بندے کا جنازہ پڑھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا جو بندہ کسی گانے والی عورت کا مجلس کو اٹینڈ کرتا ہے، من جلس الی القینات یسمع منہا، جو بندہ کسی گانے والی عورت کے گانوں کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے، فرمایا صبح فی اذنیہ العن کا یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یعنی اس کو عذاب دیا جائے گا، سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور تمام جہانوں کے لیے اللہ نے مجھے ہدایت رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص، جو بھی آدمی کسی، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے، امرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلیب وامر الجاہلیہ، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ گاجے باجے ڈھول اور ان سب کو آلات لہو کو توڑ دوں، اور اسی طرح بانسریوں کو بھی توڑ دوں، بتوں کو بھی توڑ دوں، اور صلیب کو بھی توڑ دوں، اور جاہلیت کے جتنے امور پائے جاتے ہیں رسم و رواج میں سب کو ختم کر دوں۔ میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے اس بات کا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح لوگ یعنی گانا بجانا عام ہو چکا اور آلات لہو عام ہو چکے، ہر بندے کے پاس جو ہے موبائل ہے، اس موبائل میں جو ٹونیں ہیں وہ بھی گانے کی طرز پر بنی ہوئی ہیں، اور ہمارے جو ہوٹلوں کے اندر، بسوں کے اندر، ویگنوں کے اندر، گھروں کے اندر دیکھ لو گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، حالانکہ یہاں سے قرآن کی آوازیں آنی چاہیے تھیں، اللہ کے نبی کے فرمان کی آوازیں آنی چاہیے تھیں، لیکن پوچھ کے دیکھ لو، وہ کہتے ہیں جی گانا نہ لگائیں تو ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا، گانا نہ لگائیں مجھ سے تو ڈرائیونگ ہی نہیں ہوتی، یعنی اندازہ کر لو گانا سننے کی وجہ سے وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، کہتا ہے مجھ سے ڈرائیونگ ہی نہیں ہوتی اگر گانا نہ لگایا جائے، اور کہتے ہیں جی گانا نہ لگایا جائے تو
سواری بس میں بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وی سی آر نہ چلایا جائے تو ہمیں سواریاں ہی نہیں ملتی۔ یعنی یہ صورتحال ہمارے ملک کے اندر ہو چکی۔ تو میرے بھائیوں دیکھ لو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، فرمایا کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ دنیا کے چند لمحوں کی خاطر ہمیشہ کی آخرت اس نے اپنی برباد کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے، سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بسوں میں، ویگنوں میں، یا اسی طرح ہوٹلوں میں اگر کوئی کہہ ہی دے کہ یار تلاوت لگا لو، تو وہ ایک کہنے والا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت لگا لو، باقی ساری سواریاں وہ کہنے والی ہوتی ہیں جی لگاؤ جی کوئی انڈیا کا گانا لگاؤ، کوئی انڈیا کا، پاکستان کا بھی نہیں، کوئی انڈیا کا گانا لگاؤ۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر بن چکی ہے۔ فرمایا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ پیٹھ دے کر بھاگتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا تک نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں کاک لگے ہوئے ہیں، وہ قرآن کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ اب اس سے کم عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا جو دنیا میں گانا اور بجانا سنتا تھا، اس طرح کی رقص و سرود کی محفلیں اٹینڈ کرتا تھا اور اس کے باجے اور گاجے پر خوش ہوتا تھا، اپنے رسم و رواج پر شیطان کو خوش کرتا تھا، اپنی شادیوں اور خوشیوں میں وہ شیطان کو خوش کرتا تھا، اللہ کی مخالفت مول لیتا تھا اور شیطان کو خوش کرتا تھا۔ میرے بھائیو دو ہی تو ایسے مقام ہیں جہاں مومن کا امتحان ہوتا ہے، ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک غمی کا موقع ہے۔ ہم خوشی کا موقع بھی شیطان کی نظر کر دیتے ہیں، ہم غمی کے موقع پر بھی ایسے رسم و رواج کرتے ہیں کہ جن سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آئیے ان آیات کے پیش نظر ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے دکانوں کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر، اپنے بزنس سینٹروں کے اندر، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے بازاروں کے اندر اور حتیٰ کہ اپنی جیبوں میں جو موبائل رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم اللہ کا قرآن لگائیں، جس کی برکت بھی ہو اور جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے رزق میں بھی برکت کرے اور ہماری اولادوں میں کی تربیت بھی اچھی ہو، ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن خود پڑھیں اور قرآن کو جو ہے نا اپنے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر لگائیں، اور ہمارے گھر میں ریڈیو ہے تو اس سے بھی قرآن کی آواز آنی چاہیے، ٹی وی ہے اگر تو اس سے بھی قرآن کی آواز آنی چاہیے، اسی طرح جو بھی موبائل سسٹم ہے، جو کچھ بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کا قرآن سنیں تو یقینی بات ہے ہمارے گھروں میں برکت ہو جائے، بلکہ جن گھروں میں شیطانی شرارتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اگر صحیح معنوں میں ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا